حر الوبا الحاطم مصطفى حافظ آصف صاحب واسطے فاتحہ پہلا کر لئی احسان دے مامو جان واسطے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھو پہلا فاتحہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین عرش عظیم دے مالک یا پروردگار مولا کریم سورہ اخلاص سورہ فاتحہ دا ثواب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نال حافظ آصف علی اویسی صاحب دی روح مقدسہ نو پیش کر بھائی احسان صاحب دے مامو جان دی روح نو پیش کر جننے بھی اتھے سڑے مقتدیاں دے عزا و قربہ دنیا تو رخصت ہوئے سب دی مغفرت فرما خصوصاً حافظ آصف علی اویسی صاحب دیاں قبر دیاں منزلہ آسان فرما انہاں جڑی دین دی خدمت کی تھی اپنی بارگاہ قبول فرما اس دین دی خدمت دے سلے وچ انہاں دی نجات عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑی انہاں نو محبت سی اس محبت نو اپنی بارگاہ قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام خطیب امام مسجد حاضہ علامہ راشد قادری صاحب، انتہائی واجب الاحترام نصیر شاہ صاحب، ہمارے بھائی شکیل مجددی صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ رمضان المبارک سے آپ فارغ ہوئے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا۔ ہمارا موضوع تو وہ سورہ توبہ کے حوالے سے چل رہا تھا، وہ میرے ذہن میں ہے کہ انسان دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی کی بنیاد تقوی پہ رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اسی دنیا کو اپنا حاصل سمجھتے ہیں۔ یہ بات ضروری اس لیے ہے، اور اس کے لیے ہم نے پھر وہ تائبون، عابدون، حامدون وہ ساری تشریح دیکھی تھی، اور اس پہ ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو مکمل کریں گے۔ آج یہ ٹاپک جو تھا، یہ حافظ صاحب نے کہا کہ آج اس پہ گفتگو کریں، ورنہ ہمارا موضوع تو وہی چل رہا تھا۔ قرآن کریم کے جو سورے ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ مدنی سورہ ہے اور مکی سورہ ہے۔
یہ بھی تھوڑی سی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں. میں شکر گڑھ تھا اس دن، تو ایسے ہی جا رہا تھا محفل کی طرف، اور ایک پیر صاحب پہلے خطاب فرما رہے تھے، اور وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں. تو پیر جو مرضی آکھن جی، پھر انہوں نے تو سبحان اللہ ہی آکھنا ہوتا ہے نا مریدا، ہیں انہوں نے تو نہیں کسے روکنا. تو پھر میں پہنچا مسجد میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ حضور یہ طے شدہ جو ہمارے علماء محققین کا مسئلہ ہے یہ مکے مدینے کا نہیں ہے، اس کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے. جو ہجرت سے پہلے سورہ نازل ہوا ہے وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے وہ چاہے مکے میں ہی کیوں نہ نازل ہو، ہجرت کے بعد اگر کوئی آئے تو مکے میں نازل ہوگی تو وہ مدنی ہے، وہ مکی نہیں ہے. تو ہجرت سے پہلے اگر کوئی آئے تو مکے سے باہر بھی نازل ہوئی ہے تو وہ مکی ہے. تو یہ میں اپنے نوجوان بچوں کے نالج کے لیے بھی یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں کہ ہمیں ابتدائی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. بلکہ پھر میں نے ان کو سورہ مائدہ کی وہ آیت، میں نے کہا دیکھیے یہ سورہ مائدہ مدنی سورہ ہے، اور یہ جو آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ تو مکے میں نازل ہوئی، آخری حج کے موقع پہ نازل ہوئی نا. تو نازل یہ مکے میں ہوئی ہے، لیکن کہیں گے اس کو مدنی چونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو یہ خدا کا خوف کھائیں. ہمارے پیر اگر ایسی باتیں کریں گے تو مریداں دیکھنا ہے کہ یہی صحیح ہے، وہ تو پھر کسی عالم کی بھی بات نہیں مانیں گے. مکی سورہ جتنے بھی ہیں اس میں عبادات نہیں ہیں. یہ بات ضروری اس لیے ہے، دیکھیے اس میں توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی عقائد جو مکی سورہ جتنے بھی ہیں ان میں یہ ہمارے عقائد بیان کیے گئے. بزرگوں نے ایک بڑی بات فرمائی تھی. ایک دن ایک بندہ پوچھنے لگا کہ مجھے اپنی آخرت کے لیے کتنا وقت نکالنا چاہیے، کتنی کوشش کرنی چاہیے، کتنا مجھے خرچ کرنا چاہیے اپنی آخرت کے لیے. تو حضرت صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جتنا تو نے اس دنیا میں رہنا ہے اتنا اس کے لیے سوچ لیا کر، جتنا وہاں رہنا ہے اتنا وہاں کے لیے سوچ لیا. بس دیکھ لے کہ تو نے یہاں کتنا رہنا ہے اور وہاں کتنا رہنا ہے. تو ہمارے معاشرے کی اصل پرابلم ہمارا عقیدہ آخرت برباد ہو گیا ہے. ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے. اور مجدد صاحب وہ ایک سیابی صبح صبح آئے، بڑا معروف واقعہ ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف اصبح، تم نے کیسے صبح کی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یقین کے ساتھ صبح کی. سرکار نے ان کی بڑی تعریف فرمائی. تو صحابہ نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے پاس دلیل کیا ہے یقین کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ یقین مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، اور یہ یقین مجھے دن کو غافل نہیں ہونے دیتا. یقین پتہ کسے کہتے ہیں؟ موت کو کہتے ہیں. ہاں یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے. یقین موت کو کہتے ہیں. تو صحابی نے کہا تھا کہ یہ یقین مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، نہ دن کو غافل ہونے دیتا. آج وہ موضوع نہیں، کسی دن مجھے یاد کروانا، پھر ہم قرآن کریم کی ساری آیات جو یقین والی ہیں نا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور پھر سورہ مدثر میں جو بات فرمائی کہ جب جنتی اور دوزخی بس فیصلہ ہو جائے گا چلے جائیں گے، پھر ہم ایک دروازہ کھولیں گے
جنتی جہنمیوں کو دیکھ کے سوال کریں گے، فی جناتی یتساءلون، جنتی سوال کریں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟